الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. سورۃ الحشر کی 18ویں اور 19ویں آیتیں ہیں جن کی تلاوت آپ مسلسل پہلی رات سے سنتے چلے آ رہے ہیں. پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے اور خطاب صاحبان ایمان سے ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے وہ کہ جنہوں نے ایمان لایا ہے، اے صاحبان ایمان. اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ ہر اس عمل سے واقف ہے جسے تم بجا لاتے ہو، جسے تم انجام دیتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان کی طرح ہرگز نہ بننا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تھا، خدا کو فراموش کیا، نتیجے میں خدا نے ان کو بھی خود فراموشی میں مبتلا کیا. اولئک هم الفاسقون، یہی وہ ہیں کہ جو فاسق و گنہگار ہیں. عزیزان محترم، سورۃ الحشر کی 19ویں آیت پر گفتگو ہو رہی ہے جس میں حکم الہی یہ ہے، پروردگار عالم کا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو ان کی طرح ہرگز نہ بننا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا.
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اللہ اور آخرت کی یاد بلا دیتی ہے، اللہ اور آخرت یاد سے غافل کر دیتی ہے، اور مال اور اولاد ایسی چیزوں میں شامل ہیں۔ غرض کے سورۃ المنافقون کی 9ویں آیت میں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، اور پھر سے خطاب صاحبان ایمان سے کیا گیا ہے، وہی صاحبان ایمان جن سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، یہی صاحبان ایمان جن سے کہا گیا ہے کہ ہر نفس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، یہی صاحبان ایمان جن سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی یاد کو نہ بلاؤ۔ پھر سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا یعنی کہ اللہ کی یاد کو بھلا دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر یہی وہ ہیں کہ جو خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اور پھر انہی دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کئی مقامات پر خداوند عالم نے کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ مشہور آیت قرآن کی جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہے زندگانی دنیا کی ایک زینت ہے، ایک ایڈورنمنٹ ہے، ایک ڈیکوریشن ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور جو ہمیشہ کے لیے رہ جانے والی ہے وہ تمہاری نیکیاں ہیں جو تمہارے پروردگار کے نزدیک لائق اجر ہے۔ تو ہمیں ہوشیار کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا شمار ان چیزوں میں کیا گیا ہے جو انسان کو اللہ کی یاد بلا دیتی ہے، اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ اب مال کے سلسلے میں ضروری باتوں پر گزشتہ 3 راتوں میں آپ لوگوں کی سماعت میں گفتگو رہی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ اولاد کے بارے میں کچھ ضروری باتوں پر ہم غور کریں۔ غالباً آج کی یہ مجلس یہ میری آخری مجلس ہے، عشرے کی یہ آخری مجلس ہے، اور انشاءاللہ ہم اولاد کے سلسلے میں ضروری باتوں پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ اولاد بھی بتایا گیا ہے کہ مال کی طرح اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ انسان کے لیے باعث فتنہ ہے، جن کے ذریعے سے بندے کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے باعث فتنہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، یعنی کہ اولاد عطا کر کے خداوند عالم بندے کا امتحان 2 طریقے سے لے رہا ہے۔ ایک یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ اولاد کی محبت میں کہیں اللہ سے غافل تو نہیں ہو جاتا، اللہ کو بھول تو نہیں جاتا، اور دوسرا یہ کہ بندہ اپنی اولاد کی تربیت اور صحیح تعلیم کا انتظام کرتا ہے یا نہیں، ان کو نیک اور متدین بناتا ہے یا نہیں۔ تو یہ خدا ہمارا جو ہے امتحان لے رہا ہے۔ دیکھو میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہماری اولاد سے محبت نہیں کرنی چاہیے، ہرگز نہیں، بلکہ اولاد سے محبت کرنا یہ خود ایک ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیرحم العبد لشدت حبہ لولدہ،
خداوند عالم اپنے بندے پر رحم کرتا ہے صرف اس بنا پر کہ بندہ اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتا. اور ایک اور مقام پر آپ ہی سے منقول ہے، آپ ہی نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرو اور ان پر رحم بھی کرو، اور اگر تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے کو نبھاؤ، وفا کرو. تو بات یہ نہیں ہو رہی کہ بھئی ہمیں ہماری اولاد سے محبت نہیں کرنی چاہیے. بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی محبت میں کہیں ہم اللہ سے غافل نہ ہو جائیں، اللہ کو بھول نہ جائیں. اب قبل اس کے کیا تربیت اولاد کے سلسلے میں چند ضروری باتوں پر ہم غور کریں. ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر اپنی اولاد کی تربیت کا، اپنی اولاد کے لیے تربیت کا انتظام کرنا، اور وہ بھی اسلامی تعلیم کے مطابق واجب ہے. یہ بات یاد رہے، ہر مسلمان پر اولاد کی تربیت کا انتظام کرنا اور وہ بھی اسلامی تعلیم کے مطابق یہ واجب ہے. اب چونکہ ہر انسان کو اس زندگی کے اندر اپنی ذات پر پورا اختیار دے دیا گیا ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ اولاد ہماری تربیت کے مطابق 100% بنے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو میں یہ عرض کر رہا ہوں. بھئی اس دنیا کے اندر کچھ معصوم ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی اولاد نالائق تھے، اور ان میں سے ایک خود جناب نوح علیہ السلام ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. نوح کا بیٹا جو تھا وہ نالائق تھا، مومن نہیں تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اور اس کا ذکر باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے. اگرچہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نوح کا بیٹا جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا خود نوح کا بیٹا نہیں تھا، لیکن نہیں، ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ نوح ہی کا بیٹا تھا. جب نوح میں اہل ایمان کے ساتھ اپنے کشتی پر سوار ہو چکے، جب طوفان آنے والا تھا، تو اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ تم بھی سوار ہو جاؤ، تم بھی آ جاؤ، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو اس وقت نوح، قرآن کہہ رہا ہے وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ، نوح نے اس وقت اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور اس وقت وہ ایک طرف کھڑا ہوا تھا. کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے بیٹا تم بھی سوار ہو جاؤ اس آرک میں، اس کشتی پر، اور کافروں کے ساتھ مت رہو، ان لوگوں کے ساتھ مت رہو کہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہے. لیکن وہ تیار نہیں ہوا، بلکہ اس نے کیا کہا؟ اس نے پروٹیسٹ کی، صرف پروٹیسٹ نہیں، ریبیل کیا، اور اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. قرآن کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے، یہ جو طوفان آ رہا ہے، میں پہاڑ پہ جا کر سہارا لوں گا اور اس پانی سے محفوظ رہوں گا، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن ضعیف باپ جانتا تھا کہ بھئی یہ عذاب الہی اتر رہا ہے، عذاب الہی آ رہا ہے، اور کوئی بھی آج بچنے والا نہیں. اسی لیے نوح نے اس وقت کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا آج فرمان الہی سے کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر خدا رحم کر دے. لیکن وہ تیار نہیں ہوا. قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج، ان کے درمیان میں ایک موج حائل ہوئی، فکان من المغرقین، غرض کے اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہو گیا، اس بیٹے کا شمار ان لوگوں میں سے ہو گیا کہ جو ڈوب گئے، ڈوب کے ہلاک ہو گئے. یہ جب واقعہ ہوا ہے، بھائی باپ کا دل تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اب نوح نے اپنے خدا کو پکارا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اس نے کہا پروردگار یہ میرا بیٹا جو ہے یہ میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور یقیناً تیرا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، وہ حق ہے.
اب نوح نے یہ کیوں کہا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے؟ بھائی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا نوح سے کہ میں تجھے اور تیرے اہل کو بچا لوں گا، جو اس کا وعدہ تھا، اور اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے نوح جب انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ جو جواب خداوند عالم نے دیا یہ ہمارے لیے ایک کرائیٹیریا بنا ہے، اور یہی کرائیٹیریا قیامت تک رہے گا۔ خداوند عالم نے کہا قال انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ یقیناً تیرے اہل میں سے نہیں، تیرے فیملی اور تیرے خاندان میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا کردار صحیح نہیں، اس کا عمل صحیح نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ صاحبان ایمان رشتہ دار ان کو مانیں گے کہ جن کے اندر ایمان کی صفت ہو، ہے یا نہیں؟ تو یہ اس کا ذکر باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آیا۔ بس اسی وجہ سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی رحمت ہے اس شخص پر کہ جو اپنی اولاد کو نیکی اور احکام دین سکھا دے، چاہے پھر وہ مانے یا نہ مانے، اور اگر انہوں نے نہیں مانا تو کم سے کم تم نے اپنے فریضے کو انجام دے کر اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لیا۔ یہ قول پیغمبر ہے۔ تو ہر مسلمان جو ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اپبرنگنگ کا انتظام کرے، اور وہ بھی اسلامی تعلیم کے مطابق، یعنی باہر نہ بھیجے تربیت کے لیے۔ آج کل ہو رہا ہے ماں باپ کے پاس فرصت نہیں، بھیجتے ہیں باہر اپبرنگنگ کے لیے، پھر جب باہر ان کی تربیت ہوتی ہے تو پھر نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب خود تربیت کے بارے میں، اپبرنگنگ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جسے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تربیت اولاد کے لیے میرے دوستو خود سب سے پہلے خود ماں باپ کا نیک اور صالح ہونا ضروری ہے۔ خود ماں باپ کا نیک اور صالح ہونا ضروری ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت گہوارے سے نہیں ہے، بچپنے سے نہیں، بلکہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب بچہ شکم مادر میں آتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی نسلوں کے لیے، اپنے آف سپرنگ اور جنریشن کے لیے صالح اور نیک شکم تلاش کرو۔ لک فار اے پیور وomb فار یور جنریشن اینڈ فار یور آف سپرنگ۔ ضروری ہے کہ بھائی لڑکی کے لیے ایسا سہاگ ڈھونڈو، یا بیٹے کے لیے ایسی عورت ڈھونڈو جن کے اندر دینداری کی صفت پائی جاتی ہو، دین کی صفت اور نیک اخلاق کے ہوں۔ یہ ضروری ہے بھئی۔ یہ خود ایک موضوع ہے آج کل کے زمانے میں، دین اور اخلاق کو کون دیکھتا ہے؟ بھئی ہم تو میٹریمونیل کمیٹی میں کام بھی کرتے ہیں، اسٹیرمور کے اندر ہم سے پوچھیں، نہ ہم کہہ سکیں گے نہ تم سن سکو گے، ایسی حالت ہے۔ بھئی پہلے یہ دیکھا جاتا ہے آج کل کہ ریڈ کتاب ہے، ریڈ بک، ریڈ بک، اور امریکہ کے اندر گرین کارڈ ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ ہے سٹیزن شپ ہے، ہاں ہے۔ کہا پھر کہاں تک پڑھی ہے یا کہاں تک پڑھا ہے، کیا ڈگری ہے، کیا گریجویشن ہے، ہاں ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، ہاں جو بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں، گریڈز جو ہوتے ہیں، ایل بی ڈبلیو کیا ہے، کون سی ڈگری ہے اس کے پاس، کہا فلاں ڈگری ہے صاحب۔ اچھا تو اب کتنا کماتا ہے اور کتنا کماتی ہے؟ تو کیا ہے کہ ساتھ مل کر کیا ہے کہ مکان خرید سکے اور مورگیج بڑھ سکے، ٹوگیدر، ہے یا نہیں؟ ہو رہا ہے، دین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آج کل تو بات یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہلے 2 سال تک MSN پر چیٹ کریں گے، چیٹ کریں گے، کیا ایک کمپیٹیبلٹی ڈھونڈیں گے، آر وی کمپیٹیبل ٹو ایچ ادر اور نوٹ۔ 2 سال تک، اور 2 سال کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے کہ 2 سال کے بعد چیٹ کرنے کے بعد شادی بھی اس کے 1 سال کے بعد وکٹ گر گیا۔ ایسی بھی حالت ہوتی ہے۔ کہا بھئی یہ کمپیٹیبلٹی ہے، یہ دین کو کوئی نہیں دیکھتا۔ بھائی آج سے 15 سال پہلے میں ممباسا میں تھا، ایک جوان آیا آسٹریلیا سے لڑکی کی تلاش میں، لڑکی ڈھونڈ رہا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا، آیا
اور اس کی بدقسمتی ہمارے یہاں ٹھہرا ہمارے یہاں 6-7 لڑکیوں سے اس کی ملاقات ہوئی، سب کو ملا، کوئی پسند نہیں آئی، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب، یہ اتنی خوبصورت نہیں جو میں چاہتا ہوں، جیسی میں چاہتا ہوں ویسی نہیں، بھئی یہ ذرا سی موٹی ہے، اس کے ماتھے پر تل ہے، یہ ایسی ہے، یہ وہ ایسی ہے، خود کیسا؟ کیا بھئی انسان جب آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے سوال پوچھتا ہے، mirror mirror on the wall who is the fairest of all، تو چاہے پھر بندر ہی کیوں نہ ہو، ہے نہیں، جواب آئے گا کہ تو ہی fairest of all ہے۔ اب میں خود بیزار آ گیا، میں نے کہا تو بیٹھ، ایک ورق اس کو دیا، قلم دیا، میں نے کہا تو اس میں لکھ کہ تجھے کیسی لڑکی چاہیے، جو ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز ہے تو لکھ، آؤٹلائن کرے، کیسی بات ہوئی، میں نے کہا لکھوں تو ہمیں پتہ چلے، کہا لکھوں، میں نے کہا لکھو، بیٹھا لکھا، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، جب لکھ چکا کاغذ میرے حوالے کیا، میں نے کاغذ کو فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھ دیا۔ اس نے کہا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا فیکٹری میں آرڈر دے رہا ہوں، 20 سال کے بعد آ جانا۔ تو ایسے واقعات جو ہیں بھائی، جب تم اپنی اولاد کے لیے اسپاؤس تلاش کرو، بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرو، یا بیٹے کے لیے عورت تلاش کرو، تو دینداری کی صفت ڈھونڈو، اخلاق کی صفت ڈھونڈو، یہ تمام باتیں۔ دیکھیں ایک شخص ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن المجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے بیٹی کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تیری بیٹی کے لیے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے اندر تقوی الہی کی صفت ہو، تقوی وہی جس پر گفتگو رہی، ہاں یعنی گاڈ کانشیس اور گاڈ ویری ہو، اللہ اس کے دل میں ہو ہر وقت، اسے متقی کہتے ہیں، اور اپنے فرائض کو انجام دیتا ہو۔ اگر تیری بیٹی کے لیے کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کے اندر تقوی الہی کی صفت ہو تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دے۔ اور پھر امام ریزن بھی دیتے ہیں، اس ریزن پر ہم غور و فکر کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر تیری بیٹی سے محبت کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر اس سے نفرت کرے گا تو کم سے کم اس پر ظلم تو نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں خدا بستا ہے، شیطان نہیں بستا۔ ایسا شخص کبھی اپنی عورت پر، اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، اگر نفرت کرتا ہے تو ظلم نہیں کرے گا۔ علی ابن اسبات ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو اپنی بیٹیوں کی شادی اور بیاہ کے سلسلے میں یہ لکھا کہ فرزند رسول آج تک ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا جو ہماری طرح کا ہو، جس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرا دوں، جو ہماری طرح کا ہو، یعنی اب کمپیٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے نا، اس نے کہا ہماری طرح کا ہو۔ تو امام نے جواب دیا، کہا میں سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن اس بات کی فکر مت کر اور اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ تو اس سے تمہاری بیٹی کی شادی کرا دو۔ اور مختلف حدیثیں ہیں، من تزوج امرأة لمالها وجمالها حرمہ اللہ مالها وجمالها، وہ شخص کہ جو کسی عورت سے اس کے مال اور جمال، ویلتھ اینڈ بیوٹی کی وجہ سے شادی کرتا ہے، خدا اس عورت کے مال اور جمال کو اس پر حرام کرے گا، حرام کرے گا۔ ومن تزوج امرأة لدینها وخلقها، لیکن جو دین اور اخلاق کو دیکھ کے شادی کرتا ہے، رزقہ اللہ دینها وخلقها ومالها وجمالها، تو خدا سب کچھ ساتھ میں دے دیتا ہے، دین بھی دے دیتا ہے، اخلاق بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے اور جمال بھی دیتا ہے۔ تو میرے دوستو ضروری یہ ہے کہ ہم ایسے شکم کو تلاش کریں جو پیور ہو، کیونکہ بچے کی تربیت کے لیے پیور ووم کا ہونا، پیور شکم کا ہونا ضروری ہے، اور پھر خود ماں باپ کا بھی نیک اور متدین اور صالح ہونا ضروری ہے۔ ارے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جاتی ہو،
جس گھر کے اندر لوگ روزے نہ رکھتے ہو، جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی ہو، جس گھر کے اندر دعاؤں کو اہمیت نہ دیتے ہو، جس گھر کے اندر ناچ گانوں کا پروگرام ہوتا ہو، جس گھر کے اندر گالیاں بکی جاتی ہو، جس گھر کے اندر لوگ ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے ہو، ایسے گھر کے اندر پرورش پانے والے اولاد کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے؟ اللہم الا اگر لطف الہی شامل ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہو گیا مثال کے طور پر، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا. The tree of guavas will bear guavas. It will not bear mangoes. It will not bear oranges. تو ماحول کا رکھنا، ماں باپ کا نیک اور متدین ہونا، صالح ہونا، یہ ضروری ہے اولاد کی تربیت کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کا انتظام ویسے کرے جس طرح ہمیں اسلام نے بتایا. ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے پہلے 7 سال کی عمر تک، یعنی پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ بادشاہ کی طرح ہوتا ہے، کنگ کی طرح ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرے 7 سالوں تک، یعنی from the age of 8 till the age of 14 یہ جو ہے غلام کی طرح ہوتا ہے. And the remaining 7 years یعنی from the age of 15 till the age of 21 یہ اپنے باپ کا شریک ہوتا ہے، کمپینین ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، اس پر آپ غور کریں. سید مہدی الصدر اپنی کتاب اخلاق اہل البیت کے اندر لکھتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ ہے first 7 years جس میں کہا گیا ہے کہ اولاد جو ہے، اب یہ اسلامی تربیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، سنیں کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے 7 سالوں کا، اس میں ضروری یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نہایت الفت اور محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو 2 چیزوں کی تہذیب سکھائے. ایک کھانے پینے کا سلیقہ، کھانے پینے کی جو تہذیب ہے وہ سکھائے، بتائے بچے کو، سکھائے 7 سالوں کے اندر کہ کس طرح کہ بھائی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد جو ہے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر چاہے فوک نائف سے کیوں نہ کھاتے ہوں، ایک تہذیب میں داخل ہے. بھائی سکھائیں، کیونکہ کبھی ضرورت پڑ گئی ہاتھ سے کھانے کی تو پھر کام آئے گا. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ یہ سکھاؤ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے گا، بعد میں الحمدللہ کہے گا، دسترخوان پر جو کچھ بھی ہے اس سے راضی ہوگا. تو یہ جو ہے تہذیب کھانے پینے کی، یہ جو ہے ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد کو سکھائیں. یہ پہلا جو مرحلہ ہے first to 7 years کا مرحلہ ہے. اس میں دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تعدیب کا ہے، یعنی پروپر اپ برنگنگ کا مرحلہ. یہاں پر ضروری یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھائیں، احکام دین سکھائیں، قرآن مجید کی تعلیم دے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت کا چراغ روشن کرے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حق الولد علی الوالد ان يحسن اسمه ويحسن ادبه ويعلمه القرآن. بیٹے کا باپ پہ حق یہ ہے، یعنی باپ کے لیے واجب یہ ہے بیٹے کے حق میں کہ سب سے پہلے تو اچھا سا نام رکھے اس کا جب وہ پیدا ہو. بھائی پرانے زمانے میں تو ہم جو نام رکھتے تھے وہ نام جو قرآن میں ہے، نام ائمہ طاہرین کا جو ہے، اولیاء خدا کا. تم زمانہ بدل گیا، اب تو سیلیبریٹیز کا نام رکھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ وہ پاکستانی جو سوپس ہوتے ہیں اس میں سے نام تلاش کرتے ہیں کہ یہ نام رکھے. خیر، لیکن نام کا انسان اور اس کے بیہیویئر پر اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نام جو ہے ایسے لوگوں کا رکھو کہ اثر بھی ان پر جو ہے اچھا رہے. ایسے لوگوں کا نام رکھو، اور نام جو قرآن میں آیا ہے اور حدیثوں کے اندر جو بتایا گیا ہے ائمہ طاہرین ایحسن اسمہ، اچھا سے اچھا نام رکھے اور اس نام کو ڈسٹورٹ نہ کرے. آج کل ڈسٹورشن تو چلتا ہے، کامن چیز ہے. محمد کو مو بلاتے ہیں، مو بلاتے ہیں، یا پھر جو ہے تسلیم نام ہو، مثال کے طور پر ایک دوست ہے اس کو سلیم بلاتے ہیں، ہاف نیم نہیں. ان یحسن اسمہ، اچھے نام سے اور پورے نام سے
पुकारा जाए। वयुहस्सिन अदबहु, और अच्छी तहजीब सिखाए, अखलाक पे काम करें। वयुअल्लिमहुल कुरान, और कुरान की तालीम दे। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमा थे। आपने एक मरतबा फरमाया कि आखिरी जमाने में आने वाले बच्चों को खुदावंद आलम उनके वालिदैन के बुरे सुलूक से महफूज रखे। आपने फरमाया, तो किसी ने सवाल किया कि काफर वालिदैन का जिक्र हो रहा। आपने कहा नहीं, वो मुसलमान वालिदैन कि जो अपनी औलाद को अहकाम दीन नहीं सिखाएंगे, और अगर वो सीखना चाहेंगे तब भी इनको डिस्करेज करेंगे, इनको इनकरेज नहीं करेंगे, उनको रोकेंगे। और फिर आपने ये भी फरमाया कि कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि खुदावंद आलम जो है उनको जजा पर जजा देगा। तो वो ये कहेंगे कि परवरदिगार, हमने तो इतनी सारी नेकियां नहीं की थी, ये सब कुछ किसके ही वज़ में है। तो उनसे कहा जाएगा, तुमने दुनिया में अपनी औलाद को कुरान मजीद की तालीम दी थी, अहकाम इलाही से आगाह किया, और उनके दिलों में तुमने मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत का चराग रोशन किया। और खास तौर से कुरान मजीद की तालीम, कुरान मजीद की तालीम, कुरान मजीद की तालीम, ये जरूरी है मेरे दोस्तों। हाँ, बाहर तालीम के लिए तो हम भेजते हैं, स्कूलों में भेजते हैं। बच्चा किंडरगार्टन में जाता है, वहां से निकल के नर्सरी में जाता है, नर्सरी से निकल के प्राइमरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। हाँ, सेक्युलर एजुकेशन पर हम भार देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस एजुकेशन, कुरान मजीद की तालीम तो पढ़ना सिखाओ, और सिर्फ पढ़ना नहीं, साथ साथ समझना भी सिखाओ। कुरान मजीद की तालीम दो। गालिब बिन सअसा एक मरतबा मौला कायनात की खिदमत में आता है अपने जवान बेटे को लेकर। ये इब्न अबिल हदीद लिखते हैं शरह नजुल बलागा के अंदर। लेके आया, मौला ने उसकी तरफ देखा, सलाम किया, मौला ने जवाब दिया। मौला ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तू कौन? उसने कहा, मौला मैं गालिब बिन सअसा हूं। मौला ने कहा, तू वही गालिब बिन सअसा है कि जो कई नाकों का मालिक है, कैमल्स जिसके पास है, जिसके पोजीशंस में है। तो उसने कहा, बिल्कुल वही गालिब। मौला ने कहा, जरा ये तो बता कि तूने अपने नाकों का क्या किया है, अपने कैमल्स का क्या किया है? उसने कहा, मौला मैंने उनको ज़िबाह करके उन लोगों में तकसीम किया है, उसके गोश्त को लोगों को खिलाया है। मौला मुस्कुराए और कहा, बेहतरीन तरीका है नाकों का इस्तेमाल करने का। वही सखावत वाली बात जो शब आशूर की मजलिस में हुई थी। अब उसके साथ एक जवान खड़ा हुआ था, उसका बेटा था। मौला ने पूछा, ये जवान कौन है? कहा, ये मेरा बेटा है। अब हमें जो है फख्र होता है हमारी औलाद पर, है या नहीं? हमारी औलाद जब बड़ी हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, शख्स अगर अपने बेटे के साथ खड़ा है, पूछ रहे ये कौन है, तो आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि भाई ये मेरा बेटा है, लेकिन आप उसके अचीवमेंट्स का भी जिक्र करेंगे, है या नहीं? क्योंकि ये बात जो है फख्र की बात है वालिदैन के लिए कि भाई मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा, आप मुझसे पूछे ये कौन है, मैं कहूंगा ये मेरा बेटा है और ये फुला यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है और इस तरह ग्रेजुएट हुआ है और फिलहाल फुला जगह पर काम कर रहा है और माशाल्लाह ये काफी तरक्की कर चुका है। तो गालिब बिन सअसा से इमाम ने पूछा कि ये जवान कौन है? तो गालिब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है, लेकिन उसके अचीवमेंट का जिक्र करने लगा। उसने कहा कि ये बड़ा शायर भी है। अब उस जमाने में पोएट्री चलती थी। उसने कहा ये बड़ा शायर है, द ग्रेट पोएट, ही कंपोजेस पोएम्स और ही रिसाइट्स पोएट्री। तो इमाम का रिएक्शन क्या था? इमाम तारीफ करते, ओ माशा अल्लाह माशा अल्लाह। इमाम ने फौरन टोका, कहा कि देखो इसे कुरान मजीद की तालीम दो, कुरान सिखाओ, ये इसके लिए शेर और शायर से अफजल बेहतर है। इमाम ने ये कहा। अब वो जवान खड़ा है, हाँ, और मौला ने ये बात कही, फौरन इस बात का गहरा असर पड़ा इस जवान पर, और वहीं पर उसने ये कसम खा ली कि उस वक्त तक मैं अपने घर से नहीं निकलूंगा जब तक मैं पूरे कुरान का हिफ्ज नहीं कर लेता। और यकीनन जैसे उसने कसम खाई थी वैसे ही उस वक्त तक नहीं निकला जब तक पूरे कुरान को उसने हिफ्ज नहीं कर लिया। और ये जवान कौन था? ये बाद में जाके शायर अहले बैत बना, फरजदक।
یہ ہے غالب بن صعصع جس کا ذکر ہے، یہ قرآن مجید۔ یہ عام مسلمان جو ہے، دیکھیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزوں کو تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں کو ساتھ پکڑ کر رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث ہے پیغمبر کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ عام مسلمانوں نے آل محمد کو چھوڑ دیا، صرف قرآن کو پکڑا، انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں ہم لوگ؟ بھئی آج کل بہانے دیتے ہیں لوگ کہ بھئی اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ بولتے قرآن ہیں، قرآن ناطق ہے، تو ہم کو اب کتاب کی ضرورت نہیں بھائی، اگر ایسی بات ہوتی تو خود ہمارے ائمہ ہم سے یہ نہیں کہتے، حکم نہ دیتے کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ دیکھیں گے باقاعدہ اس کا ذکر آیا ہے نہج البلاغہ کے اندر، امام نے فرمایا، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی قرآن کا ذکر کیا ہے، اور خود ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مجھے کسی جزیرے کے اندر، کسی آئلینڈ کے اندر پھینک دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، جہاں کوئی بھی نہ ہو، اور میرے پاس صرف کتاب خدا ہو تو میرے لیے کافی ہے، کتاب خدا۔ اور ایک ہم ہیں شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں ابھی تک شیعہ نہیں، میں محب ہوں۔ اس بات کو یاد رکھے، شیعہ بننا یہ آسان بات نہیں، محب ہوں۔ شیعہ جو ہے وہ تابعدار ہوتا ہے، امام کے ہر قول پر عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ محب وہ ہوتا ہے جو صرف محبت کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر محب شیعہ ہو، لیکن ہر شیعہ محب ضرور ہوتا ہے۔ جس زمانے میں ہم ہندوستان میں پڑھتے تھے، 80s کی میں بات کر رہا ہوں، تو محرم کے زمانے میں ہندو بھی آتے تھے محرم میں، اور 40 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہندو شعراء بھی آتے تھے، بڑے بڑے پوئٹس آتے تھے، اشعار پڑھنے والے آتے تھے، اور ان میں سے ایک مجھے یاد ہے جو ہر سال یہ پڑھتا تھا کہ میرے ماتھے پر تلک ہے، خون کا دھبا نہیں۔ میرے ماتھے پر تلک ہے، خون کا دھبا نہیں، دھرم رکھتا ہوں مگر اسلام کا کلمہ نہیں، مگر ہاں کوفے والوں کی طرح کافر مسلمان تو نہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ جو خدا میں نہیں مانتے، اللہ اور رسول پر انہوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا شمار کن میں ہے؟ ان لوگوں میں سے کہ جو اہل بیت سے صرف محبت کرتے ہیں، یا اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ اگر ہمارا شمار شیعوں میں سے ہے تو ہم زندگی میں قرآن کو بھی اہمیت دیں گے، قرآن مجید کو بھی اہمیت دیں گے، قرآن کی تعلیم دے، اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو، میرے دوستو دینی تعلیم کو اہمیت دے۔ ریلیجس ایجوکیشن ایبسولوٹلی امپورٹنٹ۔ سیکولر ایجوکیشن کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، دینی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم، احکام الہی سے آگاہ ہونا، شریعت سے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور ہماری اولاد کو ہم انکریج کریں، تشجیع دلائیں کہ وہ دینی تعلیم کے لیے جائیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو انہیں روکے نہیں۔ ویری امپورٹنٹ دینی تعلیم۔ لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا کہ دینی تعلیم کی آپ بات کریں تو کہیں کہ یہ بہت ٹریڈیشنل ہیں یہ لوگ، ہم جیسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں، 1400 سال پرانے ہیں، یہ بس پرانی باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ ترقی کر گئے، اب ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، فضا میں، اور یہ ہم سے کہہ رہے ہیں حوض علمیہ میں جاؤ تعلیم حاصل کرنے کو، ہے نہیں؟ دینی تعلیم کو کون اہمیت دے گا؟ بھائی میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر آج کل ایک ٹرینڈ چلی ہے کہ سیکولر کورسز آفر کیے جاتے ہیں قوم کے نوجوانوں کو، مختلف کورسز جو ہیں، اور باقاعدہ قوم کے پیسے لگائے جاتے ہیں ان کورسز میں۔ میں ان کورسز کے خلاف نہیں ہوں، ڈونٹ گیٹ می رونگ، میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں،
کہ قوم کی جانب سے اگر قوم کے اندر کوئی بھی کورس ہم آفر کرے یوتھس کو یا بچوں کو یا لوگوں کو، جو بھی کورس ہو، ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کے اندر اسلام اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر ہو. اٹ از امپورٹنٹ، کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے ریلیجس کمیونٹی ہے. فار اس the followers of Ahlul Bayt, the madhab of Ahlul Bayt, the religion of Islam comes first, period. اس بات کو یاد رکھیں. اسی لیے میں یہ انسسٹ کرتا ہوں کوئی بھی کورس ہو ٹریننگ کے لیے make sure that it is aligned with Islam. It is important. ایک اسپرچوالٹی بھی پیدا کریں گے اور دین کی اہمیت بھی ظاہر کرو گے بچوں میں. ایک اہمیت ہے بھائی، ورنہ اگر سیکولر کورس کرنا ہے تو جاؤ باہر، کالج میں چلے جاؤ، کسی انسٹیٹیوشن پہ چلے جاؤ. لیکن if the community is offering, it is important that they keep that Islamic flavor in it. It is important. میں یہ کہا کرتا ہوں. لیکن یہ دین اور دینی تعلیم اور قرآن اور حدیثوں کی قدر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہاں بھائی، ہمارے استاد نے ایک مرتبہ یہ بتایا ہمیں، انہوں نے کہا کہ پرانے زمانے میں ایک طالب علم تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا جو دینی تعلیم حاصل کرتا تھا، بہت ذہین تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا، اور کوئی بھی ایسا درس نہیں تھا جس میں اس نے شرکت نہ کی ہو. وہ ریگولر اینڈ پنکچول. اتفاق سے ایک روز آنا بند کر دیا درس میں. تو استاد نے سوچا ہو سکتا ہے بیچارہ بیمار ہو گیا ہو. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے روز اب چونکہ یہ اسٹوڈنٹ بہت ذہین تھا، انٹیلیجنٹ تھا، کلیور تھا، خود استاد اس کے گھر پہ پہنچ گئے پوچھنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے. اب جو آیا ہے تو باپ نے، اس لڑکے کے باپ نے دروازے کو کھولا، استاد کو دیکھا. استاد نے پوچھا تمہارا بیٹا ہے کہاں اور کیوں درس میں نہیں آتا؟ کہا آپ خود ہی پوچھ لیں. تو اپنے شاگرد کو بلایا اور اس نے پوچھا ذرا یہ تو بتا کہ تو بیمار ہے، تیری طبیعت صحیح نہیں ہے، تو کیوں درس میں شرکت نہیں کرتا، بند کر دیا آنے کو؟ تو اس نے واقعہ بیان کیا. اس نے کہا اب میرا دل یہ دینی تعلیم پر نہیں لگتا، مجھے آپ چھوڑ دے. کہا نہیں بات کیا ہے تو سمجھا. اس نے کہا سنیں، کہا آج سے 3 روز پہلے صبح کو جب میں اٹھا ہوں تو اپنے آپ کو نجاست کے عالم میں پایا. تو قریب میں جو حمام ہے، پبلک بات ہے، اس زمانے میں پبلک بات میں لوگ جاتے تھے. کہا میں وہاں گیا غسل کرنے کو. غسل کرنے کو تو کر چکا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے. اب جو وہاں سے میں نکلا ہوں تو جو حمام کا مسئول تھا، انچارج تھا، اس سے میں نے کہا کہ یا شیخ دیکھ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، نہانے کو نہا چکا، پیسے نہیں. یوں کرتے ہیں کہ میں تجھے چند حدیثیں سنائے دیتا ہوں، پیسے کے عوض میں چند حدیثیں. بھائی آپ یہاں کینٹین ہے، ہمارے اسٹینمور بھی ماشاءاللہ کئی کینٹینز کھلے ہو، وہاں جائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی ہمیں کباب کھلائیے. میں جاؤں، ہاں سموسا کھلائیے، فرائز کھلائیے، حدیث سنائیں گے. کہیں گے خود حدیث اندر سنائیے، ہم باہر جا کے یہاں کیش ہو تو آؤ، ہاں روکرا لے آؤ تو بل سے ڈوکرا ہے یا نہیں. اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے تو نہیں لیکن چند حدیثیں سنا دیتے ہو، فائدہ ہوگا. کہا استاد جی یہ سن کر اس نے میری خوب پٹائی کی اور پٹائی کر کے اپنے پاس قید کر کے رکھا، یہاں تک کہ میرے رشتہ دار آئے چھڑانے کے لیے. اب وہ سوال پوچھتا ہے، سنیے گا اس بات کو. کہا استاد جی اس علم کا کیا فائدہ جس کے قدردان نہ ہو؟ اس علم کا، اس نالج کا کیا فائدہ جس کے قدر دان ہو؟ استاد نے کہا تو میرے ساتھ چل. لے کر اپنے شاگرد کو وہ نکلا. کہا اس کا جواب میں تجھے دوں گا. لے کر آیا اسے بازار میں اور جیب سے اس نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی نکالی.
اور اپنے شاگرد کو دیا اور اسے کہا کہ وہ قریب میں بقال ہے، بقال کہتے ہیں وہ جو ویجیٹیبلز وغیرہ بیچتے ہیں، ساؤتھ ہول ویمبلی میں، اور آپ کے ماشاءاللہ یہاں کوئی کمی نہیں ہے لیسٹر میں، کہا اسے جا کے قیمت پوچھاؤ کہ اس کی کیا قیمت دے گا. تو گیا، واپس آیا، کہا بقال کہہ رہا ہے 5 درہم دے گا. کہا اب خباز کے پاس جاؤ، خباز جو خبز بناتا ہو، بریڈ میکر، بیکری. واپس آیا، کہا استاد کہہ رہا ہے یہ 10 دے گا. اب اس نے زیادہ دیا بقال سے. کہا اب حجام کے پاس جا. حجام بھی آج کل پروفیشن ہو گئے، مگر ہمارے زمانے میں جب ہم نہیں پڑھتے تھے تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ تم حجام بنو گے. کاش ان کو پتا ہوتا کہ آج حجام کتنے پیسے بناتے ہیں. حجام کے پاس گیا، حجام نے کہا کہ میں 20 درہم دوں گا. آیا، کہا استاد حجام کہہ رہا ہے 20 درہم دے گا. کہا اب اس سونے کی انگوٹھی کو تو کسی زویری کے پاس لے جا، کسی سونارے کے پاس لے جا. وہ لے کے آیا. اس زویری نے یا اس سونارے نے اس انگوٹھی کو دیکھ کر کہا اس کی قیمت وہ دوں گا جو تو مانگے گا، اس کی قیمت وہ دوں گا جو تو مانگے گا. اب وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا استاد جی یہ کہہ رہا ہے وہ قیمت دے گا جو ہم مانگیں گے. تو استاد نے کہا بات تیرے سمجھ میں آئی، سونے کی قیمت بقال نہیں سمجھے گا، سونے کی قیمت خباز نہیں سمجھے گا، سونے کی قیمت حجام نہیں سمجھے گا، وہی سمجھے گا جو زویری ہو، وہی سمجھے گا جو سونارا ہو. میرے دوستو، دین اور ایمان کی قدر وہی کرے گا جو ایماندار. جس کے دل میں خدا بستا ہو، جس کے دل میں رسول بستا ہو، جس کے دل میں ائمہ بستے ہو، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن اور اہل بیت کی قدر کریں گے. باقی تو وہ ہے کہ دین ان کے گلے میں اٹکا ہوا ہے، نہ دل میں اتار سکتے ہیں نہ باہر پھینک سکتے ہیں. یہ ہے دینی تعلیم. ضروری یہ ہے کہ ہم انکریج کریں، اور ہمارے مدارس کے اندر بھی، اور جہاں دینی تعلیم انکریج کیا گیا ہے کہ اپنے اولاد کو انکریج کرو. ساتھ ساتھ آج کل کے زمانے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ سورس تعلیم کا کیسا ہے. یہ جہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ سورس کیسا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں اپنی حجت کو تمام کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہر جگہ پر انسٹیٹیوشنز ہیں دینی تعلیم سکھا رہے ہیں. کچھ انڈیویجولز بھی ہیں آئے ہیں ایران سے، کچھ ہیں 1 سال بھی وہاں نہیں رہے، امامہ پہن کے آگے. بڑی مصیبت ہے قوم کے اندر مولانا، ہے یا نہیں؟ سچ بات ہے یا نہیں؟ حوزہ علمیہ میں پڑھے نہیں ہیں بھئی، امامہ ابا قبا جو ہیں وہ بازار میں بکتے ہیں قوم کے اندر. تعلیم حاصل نہیں کرتے، بس اٹھا لیا چند کچھ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے عربی سیکھ لیے، فارسی سیکھ لیے، آئے امامہ ابا قبا پہن کے آ کے یہاں پر قرآن کی آیت کی تلاوت کی خوش. اور وہاں سے جو لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، دیکھیں یہ حقیقت ہے، ان سے ہم کیا پوچھتے ہیں؟ سنیں، آپ قم میں کتنے سال رہے؟ 10 سال رہا. اگر کسی نے کہا 5 سال رہا، 5 سال 10 سال ماشاءاللہ، بس اب یہی حجت الاسلام ہے، کیونکہ 10 سال قم میں رہا. یہ نہیں پوچھتے کہ کس حوزہ علمیہ میں تو نے تعلیم حاصل کی، تیرے اساتذہ کون تھے، تو کہاں تک پڑھا ہے، تیرے ریفرنسز کیا ہے، کچھ نہیں. بس قم میں رہا. اگر قم میں رہنے سے کوئی عالم دین بن جاتا ہو تو مجھے معاف کیجئے گا، قم کے سڑکوں پر جو گدھے گھوم رہے ہیں، معاف کیجئے گا مجھے، لیکن یہ ایک مصیبت ہے قوم کے اندر. وہ بھی عالم ہے، وہ قم میں رہتے ہیں، اور قوم سے آنے والے لوگ اللہ خدا بچا، اور خاص طور سے ہماری اس UK کے اندر آتے ہیں بڑی بڑی داڑھی، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اور کوالیفیکیشن اگر ہے تو ایسے انسٹیٹیوشن سے کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں علماء اور مجتہدین کی نظر میں. لبرل انسٹیٹیوشنز کہ جہاں لبرل انٹرپریٹیشن آف دی ہولی قرآن ہو رہا ہے، پلورلسٹک ویوز
کنوے کیے جا رہے ہیں قوم کو کہ بھئی پیغمبر میں ماننے کی ضرورت نہیں، اگر خدا میں مانا، قیامت میں تم نے مانا اور تم نے نیک عمل کیا تو تم جنت میں جاؤ گے. یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ممبروں سے. پلورلسٹک ویوز جسے کہتے ہیں، قرآن مجید کا استعمال کیا جاتا ہے، علماء کا نام لیا جاتا ہے ممبروں سے کہ فلاں عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. پلورلسٹک ویوز باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ تمام ادیان جو ہیں، دین جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب صحیح ہے. ہم ممبروں سے کہا جاتا ہے، جھوٹ بات نہیں کرتا. آپ دیکھیے گا، آپ کو بھی تجربہ ہوگا ان قریب میں ہونے والا ہے. سب ادیان، کرسچن ہو، جوز ہو، یہ سب ایک ہی ہے. It's different paths leading to one paradise. تو پھر ہم 18 گھنٹے روزے جو رکھتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ نصارہ بن جائے، بات ختم. یہ ہو رہا ہے پلورلسٹک ویوز ممبر سے. شک اور شبہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر مجتہدین اور مراجع کے خلاف ممبروں سے. اور ہمارے بچے ہیں ویری لاجیکل. انٹلیکچوئل ڈسکشن. انٹلیکٹ کو سمجھتے ہیں، لوجک کو سمجھتے ہیں، اور ہر انسان کی جو لوجک ہے ایک ہوتی ہے. میری لوجک اور آپ کی لوجک فرق نہیں ہے اس میں کوئی. کیا یہ بات ہے بھئی؟ اسلام جو ہے ہماری لوجک کے مطابق نہیں ہے. We have to adapt to the logic of Islam because Islam is our manual book. جو جس نے پیدا کیا وہ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے. So we have to adapt to his logic, not the other way around. کہا اس لوجک، اگر ہر ایک کے لوجک کے مطابق اسلام ہوتا تو ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت آتی. مگر these are the things being promoted from the member. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. قرآن کہہ رہا ہے ضروری یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھائے تو یہ دیکھے کہ کھانے کا سورس کیا ہے، پیور ہے یا نجس سورس ہے. اور اس کھانے سے مراد صرف وہ کھانا نہیں جو ہم کھا رہے ہیں، علم بھی ہے. ائمہ فرماتے ہیں کہ علم جب حاصل کرو تو سورس کو دیکھو. سورس لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم کو کیمبرج سے ہم نے حاصل کیا، آکسفورڈ سے حاصل کیا، چیچسٹر سے یا ونچسٹر سے، نہ جانے کون سی یونیورسٹی سے ہمیں یہ ڈگری ملی، یہ ڈگری. اب ہم عالم بن گئے اور ان کے افکار کو دیکھیں، فاسد افکار، کرپٹ ویوز جو ائمہ طاہرین کے خلاف اور ممبروں سے بہکایا جاتا ہے علماء اسلام کے خلاف. تو it is important کہ جہاں ہمیں کہا گیا ہے کہ دینی تعلیم کو اہمیت دو، وہاں میرے دوستو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو سورس ہے علم کا یہ پیور ہے یا نہیں. اور یہ ہمیں کون بتائے گا؟ ہمارے علماء بتائیں گے. ہاں، ہمارے مجتہدین بتائیں گے. 60 80 سالوں تک قرآن کی تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہو، ان ڈیپتھ ریسرچ آف دی ہول قرآن، یہ ہیں کہ جو ہمیں راہ راست پر آئیں گے. یہ نہیں جو گھومتے پھٹکتے آتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے. تو یہ وہ چیز ہے میرے دوستو. ضروری یہ ہے کہ دینی تعلیم کو ہم اہمیت دیں. اینڈ ایز اے کمیونٹی اگر کوئی کورس بھی ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں قوم کے اندر، دس از اے ریلیجیس کمیونٹی. میرا آرگیومنٹ ہے ہر جگہ پہ، میں نے کانفرنسز میں بھی کہا ہے، انڈیویجول سے بات ہوئی ہے، لیڈر سے بھی میری بات ہوئی ہے، اور میں اس بات کو چھپاتا نہیں، ممبر سے بھی کرتا ہوں. کوئی بھی کورس ہو قوم کے اندر it should have connection with religion. Why? This is a religious community first. It is not a cultural community جیسے اسماعیلیز ہیں. اب ان کے پاس کوئی دین نہیں، ایک سوشل ہونے کی، سوشلائزیشن کے لیے ایک جگہ ہے، لوگ جمع ہو، بس بیٹھ کے ہنسے مل اور اٹھ کے چلے گئے، بس بات ختم ہو گئی. نہیں، یہاں دین ہے، یہاں مذہب ہے. ضروری یہ ہے وما علینا الا البلاغ. But it was my duty to convey. لوگ اس بات کو پسند کرے یا نہ کرے، بھائی ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ایام میں جو مشن ہے امام کا اس کو ریوائیو کرے. اور ریوائیو مشن of امام امر بالمعروف والنہی عن المنکر، جو باتیں ہوئی ہیں کھل کے ہوئی ہے، اس کے ریکارڈنگز بھی ہے، دنیا بھر کے اندر بھی پھیلے گی یہ باتیں، اور لوگ سن بھی رہے ہیں دور دور سے. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. پیغام تھا پہنچانا ضروری تھا. لوگ عمل کرے نہ کرے انہیں یہ اختیار حاصل ہے. مسلسل 11 راتوں سے آپ لوگوں کی سماعت میں سورۃ الحشر کی 18ویں اور 19ویں آیتوں پر گفتگو رہی. یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یاد رکھو
ہر نفس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی نیک اعمال۔ واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ ہر اس عمل سے جو انسان چھپکے سے کرتا ہو یا علی العام کرتا ہو اسے واقف ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، دیکھو ان کی طرح ہرگز نہ بننا کہ جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہے دنیا کے اندر جو میں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ ایک دنیا اور دنیا کی گہری محبت ہے جس پر گفتگو رہی، مال اور اولاد ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجے میں خدا نے ان کو خود فراموشی کا شکار کیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ ہیں کہ جو فاسق و گنہگار ہیں۔ My brothers and sisters، قبل اس کے کہ میں مصائب پر آؤں، اور میرے دوست نے، میرے کلیگ نے یہاں پر مجھ سے کہا کہ خاص طور سے اس پیغام کو میں انگریزی میں پہنچاؤں، so on behalf of my colleague Dr. Mahmood Datu and myself, we wish to extend our most sincere gratitude to Leicester Jamaat, to the EC, for considering us worthy of this service during the month of Muharram and inviting us here and taking care of us for the last 11 or 12 days. We are also very grateful and thankful to all those mu'mineen who took care of us. They took us out. They took us for lunch. They took us for dinner. And there are, mashallah, many other mu'mineen who came to us. Unfortunately, they did not find slots for themselves. We wanted to invite you, but the slots are over. If you wish, we can stay over. We don't mind. Provided the Jamaat continues to accommodate us. Hum baithne ke liye tayar hain, mashallah. But nevertheless, our sincere gratitude and thanks to all of you, those who invited us, took care of us, and indeed to all of you as a Jamaat, as a community, for coming regularly and listening to us. We hope that inshallah mu'mineen will have benefited from our talks that were delivered by Dr. Mahmood Datu. Excellent delivery and presentation on the events that lead to Karbala, and there are so many things I have learned from him, alhamdulillah. And my humble presentation during these days. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that your ajr, your reward is given to you by none other than Hazrat Zahra alayha salam. ازاداروں، تاریخ عرب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی پردیسی یا غریب الوطن ان کے درمیان میں مر جاتا تو ان کا یہ دستور ہوتا کہ وہ اسے غسل دیتے، کفن پہناتے، اور جنازہ جب تیار ہو جاتا تو ایک منادی باہر جا کے ندا دیتا اور کہتا، اے لوگو الصلاح، اے لوگو نماز جنازہ کے لیے آؤ، لقد مات الغریب الصلاح، ایک پردیسی مر گیا ہے، ایک غریب الوطن مر گیا ہے، آؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ عرب کا دستور ہوتا ہے میرے دوستو کہ اگر پردیسی مر جاتا، غریب الوطن مر جاتا تو اس طرح سلوک کرو۔ لیکن اللہ عصر عاشور کے بعد کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں تھا کہ جو کہتا لقد مات الغریب الصلاح، کہ ایک پردیسی مارا گیا، ایک غریب الوطن مارا گیا، فرزند رسول نہ صحیح مسلمان تو ہے، آؤ اسے غسل دو، اسے کفن دو، اس کی قبر بناؤ، اس کے جنازے پر نماز پڑھو۔ عزاداروں، روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ 11ویں محرم کو جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا ہے تو ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی میدان کی طرف گئی اور نشیب کے پاس آ کر ایک لاشے بے سر سے لپٹ کر رونے لگی
اتنے میں تازیہ نے لے کر شمر بے حیا قریب آیا اور اس بچی سے کہا اے سکینہ چلو قافلہ جا رہا ہے۔ بچی نے جب یہ سنا ہے شمر کی طرف دیکھا اور کہا اے شمر تو مجھے یہیں پر چھوڑ دے، میں یہیں پر رہنا چاہتی ہوں۔ شمر نے پوچھا سکینہ تو یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ تو بچی نے کہا سن سکو گے 4 سالہ بچی نے کیا کہا شمر میں اپنے بابا کو غسل دوں گی، اپنے بابا کو کفن دوں گی، اپنے بابا کی قبر بناؤں گی۔ عزادارو بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ شمر ہنس پڑا اور سکینہ سے کہا سکینہ ابھی تو بچی ہو، یہ سب کام اکیلی کیسے کر لو گی؟ بس یہ سننا تھا۔ بچی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، کہا شمر تو فکر نہ کر، اس قافلے کو لے کر چلا جائے گا، بیچ راستے کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ ارے کبھی تو میرے نانا کے کلمہ گو گزریں گے، میں کہوں گی اے مسلمانوں ایک پردیسی مارا گیا، ایک غریب الوطن مارا گیا، آؤ اسے غسل دو، اسے کفن دو، اس کی قبر بنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالحسنات والخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك ولي الحسنات إنك رافع الدرجات إنك على كل شيء قدير. على أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة.